سورہ یونس میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الیہ. لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک انسان پر وحی کر دی اور وہ لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے گا اس کے لیے جنت اور جو کفر کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کا انداز دیکھیں بیان کا. اکان للناس عجبا. لوگوں تمہیں اس میں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک پیغمبر کو تمہاری طرف بھیجا جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ اچھا عمل کرو گے تو جنت ملے گی, برا عمل کرو گے تو جہنم. تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے اپنی قدرت کی دلائل دیے کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. دیکھیں اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ غافل ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں اللہ کا جو ٹاپک ہے نا, معاذ اللہ, وہ سب سے فضول ترین ٹاپک ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں, کسی بھی ٹاپک پر بات کریں سب دلچسپی لیں گے. آپ بزنس کی بات شروع کر دیں سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ آپ 4 شادیوں کی بات شروع کر دیں خوشی سے بے ہوش ہو جائیں گے. آپ صحت کی بات شروع کر دیں سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کی بات کریں گے تو بوریت ہونا, بولو بوریت شروع. یا کیا باتیں شروع کر دی اس میں. تو اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ سب سے زیادہ تو تمہاری زندگی میں جس کا کردار مؤثر ہے نا وہ میری ذات ہے. سارے تصرفات میں کر رہا ہوں, پیدا میں نے کیا, کائنات کو میں نے بنایا. اور تمہاری ڈکشنری میں سب سے کم, تمہاری زبان پہ سب سے کم جس کا نام آتا ہے وہ میری ذات ہے. تو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, اور جعل الشمس ضیاء, سورج کو اس نے کیسی روشنی بنایا, والقمر نورا, اور چاند کو اس نے روشن کیا, اور فی اختلاف اللیل والنہار, آسمانوں اور زمینوں کے دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں تمہارے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا. جو لوگ اس دنیاوی زندگی پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس اسی دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے, اپنا کاروبار, اپنے بیوی بچے, اپنے بحریہ ٹاؤن کے 2-3 پلاٹ سنبھال کے بیٹھ گئے, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میری صحت, میرے وہ جو جم میں جاتے ہیں نا وہ میرے ڈولے بنا کے ہوتے ہیں نا, بس ان کو اسی کی فکر ہوتی ہے. اور قمیضیں اتار کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا تھا میں, کتنا ہو گیا اور کتنا باقی ہوں. ٹھیک ہے, جم والا یہی کر رہا ہوتا ہے نا, پرانی تصویر دیکھ کے کہے گا میں اتنا سا تھا, اتنا ہو گیا اور اتنا باقی رہ گیا, یعنی اتنا مزید اپنے اوپر گوشت چڑھانا ہے. تو آج ہر آدمی کی فکر کیا ہے؟ دنیا. کماؤں, کھاؤں, اچھی صحت ہو, اچھی عزت ہو, پیسہ ہو, بس. تو اللہ نے ان لوگوں کو دھمکی دی, ان الذین لا یرجون لقاءنا, جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں, وہ بھول گئے آخرت کے دن کو. ورضوا بالحیاۃ الدنیا, اسی دنیا پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. وطمئنوا بہا, مکمل اطمینان ہے اس کو اس پر کہ بس ہم ٹھیک ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور کائنات میں ہم نے اپنی قدرت, اپنے وجود, اپنی توحید اور آخرت کے برحق ہونے کے جو دلائل رکھے ہیں ان دلائل سے وہ غافل ہو گئے. دلائل سے کیسے غافل ہوتا ہے انسان؟ نشانیاں دیکھتا ہے, ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتا, فائدہ اٹھاتا ہے اپنا دنیاوی. جیسے دودھ جب آپ پیتے ہیں, قرآن کہتا ہے دودھ اللہ کی ایک نشانی ہے. جہاں قرآن نے دودھ کا ذکر کیا نا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس دودھ میں غور و فکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیسے نشانیاں ہیں؟ قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ, سوکھا چارہ تم جانور کو کھلاتے ہو, اس سوکھے چارے کو رگڑو تیل کا ایک قطرہ نظر نہیں آئے گا, لیکن یہ سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں, تھوڑی دیر میں گوبر اور خون کے درمیان سے اسی چارے سے گوبر بن رہا ہے, اسی چارے سے بلڈ بن رہا ہے, اور اسی چارے سے دودھ بن رہا ہے. یہ دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں اور ایسا مزیدار رنگ, ایسا خالصاً کہ اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو.
نہ گوبر کی رنگت اور نہ خون کی رنگت. اور مزہ کیسا؟ سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بنایا کس سے؟ سوکھے چارے سے. کوئی بنا سکتا ہے؟ صبح و شام پی رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ دودھ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اب یہاں سورہ یونس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں. قرآن کہہ رہا ہے جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. کیا مطلب؟ نشانیاں استعمال بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں لیکن اس نشانی سے عبرت حاصل نہیں کرتے. آپ دودھ صبح و شام پی رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیلشیم ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا, اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کون سی طاقت اور قدرت ہے جو یہ دودھ, جس نے یہ دودھ کی مشینیں بنائی. یہ مشین خود بخود نہیں بن سکتی. ارے کسی کمپنی میں دودھ پیک ہو کر آتا ہو ڈبے میں, آپ کھول کر پی رہے ہو, کوئی کہے یار یہ کس کمپنی نے پیک کیا, کس نے اس میں ڈالا, آپ کہیں یہ خود بخود ہوا ہے آٹومیٹک, کسی کمپنی نے یہ کام نہیں کیا, مان لو گے؟ بتاؤ کمپنی کا دودھ پیک کر کے ڈبوں میں دکان تک پہنچانا یہ زیادہ عجیب ہے, یا گھاس کھلا کے اس جانور سے خالص دودھ پیدا کرنا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. دودھ کمپنی کا ڈبے میں خود سے پیک نہیں ہو سکتا, یہ سوکھے چارے سے خود سے بن کیسے سکتا ہے؟ اور ایسے بھینس میں پروگرام انسٹال کیسے ہو گئے جو سوکھے چارے سے منو دودھ نکال رہے ہیں باہر؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو عقل سے کام لے گا نا, جو ڈاروین کا اندھا مقلد نہیں ہوگا, جو سائنسدانوں کا اندھا مقلد نہیں ہوگا, عقل سے کام لے گا, اسے دودھ میں خدا کا وجود نظر آئے گا, دودھ میں خدا کا رحمان اور رحیم ہونا نظر آئے گا, دودھ میں خدا کی طاقت اور قدرت کے کرشمے نظر آئیں گے. کیسے سوکھے چارے سے ایسا موٹی ملائی اور دیسی گھی والا چکنا گاڑا دودھ میرا رب چند گھنٹوں میں پیدا کر دیتا ہے. شہد بھی یہی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یونس میں؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. آیتیں کیا ہیں؟ یہ جو جتنی کائنات میں چیزیں ہیں نا یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں. آیت کہتے ہیں علامت کو, سائن. سائن بورڈ ہمیشہ کسی چیز کا پتہ بتا رہا ہوتا ہے. بہت مشکل ہے یار, نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو سائن بورڈ جو لگا ہوا ہوتا ہے نا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس بورڈ کو پکڑ کے گلے لگا کے چومو, وہ خود مقصود نہیں ہوتا, وہ کسی اور چیز کا بتا رہا ہوتا ہے. جیسے آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہو, اسپیڈ بریکر کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے نا, آگے یوں کر کے آ رہا ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہے؟ اسپیڈ بریکر ہے. اپنی رفتار کیا کر لیں؟ بولو آہستہ. آپ نے اس سائن بورڈ کو دیکھا, کھڑے ہو گئے آپ کہہ رہے بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا, میں اپنی قمیض پہ بھی ایسا ڈیزائن بولو بنواؤں گا. اور اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار بولو نا یار نہیں ہو. اس کا مطلب آپ اسے سائن بورڈ نہیں سمجھتے, آپ اس کو ایک اسکریپ کے لیے بیچنے کے لیے ایک اچھا, جیسے وہ جو چرسی ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے سائن بورڈ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو زبردست چیز ہے یار, اس میں وہ ٹین کی چادر لگی ہوئی ہے, تو یہ گٹر کا ڈھکن جو وہ بیچ دیتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ گٹر کے جو ڈھکن ہے نا یہ چرسیوں کا بہترین بزنس ہے. اب پتہ نہیں چرسی نظر نہیں آ رہے آج کل, یا تو سارے مر گئے ہیں یا چرس پینا چھوڑ دیے. پہلے بہت نظر آتے, ہیروئن چی بہت ہوتی تھی, چرسی تو اب بھی ہیں, ہیروئن چی نظر نہیں آ رہے. خیر ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے, ان کو پتہ ہے بھائی ریٹ مال ہیروئن کے, کہہ رہے ہیں ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے اس لیے. ایک چرسی یہاں گھوم رہا تھا, چرس نہیں مل رہی تھی, کسی نے کہا تھانے چلے جاؤ وہاں ملے گی, تو وہ پریشان تھا نا چرس کہاں سے ملے گی. کسی نے بتایا کہ تھانے کے علاوہ یہ کہیں بھی نہیں, پتہ نہیں سچ کا غلط کا. تو آپ نے کیا کیا, اسی سائن بورڈ کو اصل سمجھ لیا. تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا یہ سائن بورڈ ہیں سارے. شہد ہے, دودھ ہے, جانوروں کا گوشت ہے, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, مچھلیاں ہیں, کون سی ایسی پھول ہیں, پھول کتنا خوبصورت کھلتا ہے, حبم متراکبا, اور جو دانے نکلتے ہیں نا اناج, وہ اناج کی تہیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, ایسے ترتیب سے دانے نکلتے ہیں. بھٹے کو دیکھ لو, مکئی کا کیسا خوبصورت دانے ترتیب سے, انار کے دانے کیسے پیکنگ ہوتی ہے ان کی.
ذات الاکمام، ان کے اوپر کم ہوتی ہے، کم پیکنگ ہوتی ہے. کیلے کو دیکھو کیسی خوبصورت پیکنگ. ہر چیز اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نشانی. کیا مطلب؟ اسے دیکھ کر یہ علامت ہے کسی اور چیز کی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی. اگر بنی ہوتی ایسی عجیب و غریب چیزیں اس میں نہ ہوتی، خود سے ایسا کچھ بن نہیں سکتا. اس بات کی علامت ہے اسے کسی نے بنایا. نمبر 2، اس بات کی علامت ہے وہ اکیلا ہے، کیونکہ ایسی طاقت اور قدرت کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کی بھی علامت ہے وہ انسانوں پر بڑا مہربان ہے. اس کی بھی علامت ہے اس نے بلا وجہ لوگوں کو پیدا نہیں کیا، ورنہ کیوں اتنے احسانات کر رہا ہے؟ بس ویسے ہی مارنے کے لیے. اس کی بھی علامت ہے کہ اس نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، کون شکر کرے گا اور کون ناشکری. اور اس کی بھی علامت ہے کہ جب شکر ہوگا تو اگر ثواب نہیں مل رہا اس شکر کا اور گناہ کا عذاب نہیں مل رہا تو پھر شکر کا فائدہ نہیں اور ناشکری کا نقصان نہیں. تو یہ اس کی بھی علامت ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور شکر گزاروں کو بدلہ ملے گا اور ناشکروں کو عذاب ملے گا، کیونکہ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا. تو ان سب چیزوں کی نشانیاں ہیں.